تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشخبری روزہ دار کو افطار کے وقت ملتی ہے وہ یہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار، ہر روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو اس کے لیے جو ہے نا خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو روزہ دار کو افطار کے وقت ملے گی، اور دوسری خوشخبری اس کو تب ملے گی جب وہ اپنے رب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے میدان محشر میں ملے گا اس وقت ایک خوشخبری اس کو وہاں پر ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشخبری روزہ دار کو افطار کے وقت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر روزہ دار کو جو خوشخبری ملے گی وہ اللہ جانے اور روزہ دار جانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی جو جزا ہے، روزہ دار کا جو بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میں خود ہوں، انا اجزا بھی، کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو رمضان المبارک کے اندر کثرت سے دعا مانگنی چاہیے روزہ دار کو۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی روزہ کے حالت میں ایک ایسی دعا ہے جو اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں دعائیہ کلمات اپنی زبان سے بولتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے بولیں اور وہی وہ وقت ہو کہ جس میں اللہ رب العزت نے وہ یعنی دعا ہمارے وہ الفاظ قبول کرنے ہوں۔ اب بجائے دعا مانگنے کے میں بددعا والے الفاظ بول دوں اور ادھر سے قبولیت ہو جائے تو پھر بھی میرا خسارہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک اور روزے کی حالت میں ہمیں بہت احتیاط سے اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔